اللہ الرحمن الرحیم ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله، وبحدث متأخر لأن الخف عهد مانعا ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست ثم خرج الوقت، والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایک مسئلہ آ گیا مسح کا، کون سا ہیں؟ ہولی جا دسنا غلام سین سننا لوے پیچھو کتاب وے کھول کے پیچھے کرنا برکت چلنا سونی بات پڑھ جس ادھر لکھا ہے 1 نمبر ہیں کی میں یہ بات پوچھ رہا ہوں پڑھنا اے گل کہ مسح شریعت میں ثابت ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے جی. دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَيَجُوزُ اور جائز مسح ما یجوز منہ المسح وما لا یجوز. اب یہ مسئلہ ہے، اور جائز مسح ہر حدث سے جو واجب کرنے والی ہے وضو کو. جس حدث سے وضو ٹوٹتا ہے اس حدث سے پاؤں کا جائز ٹوٹ جائے گا. جس حدث سے وضو ٹوٹتا ہے اور وضو واجب ہو جاتا ہے اس حدث سے ٹوٹ جائے گا. پھر جب وضو کریں گے تو مسح بھی کرنا ہے، یہ مطلب ہو پلاؤ بھی. تو جو حدث وضو کو واجب کرتی ہے نا وہ حدث مسح کو توڑتی ہے، اور اس جب وضو کریں گے تو مسح کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ جب کہ پہنے دونوں کو طہارت کاملہ پر پھر بے وضو ہو. موزے جب پہن لے طہارت کاملہ پر موزے پہنے ہوں، وہ موزے پہننے کے بعد پوری طہارت کے بعد پھر وضو ٹوٹے تو اب اگلے مسافر نہیں ہے تو 24 گھنٹے، مسافر ہے تو 72 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے. جب وضو کرے گا، خواہ وضو پر وضو کرے یا بے وضو ہے تو وضو کرے، یعنی جب بھی وضو کرے گا مسح کرے گا. اچھا جی توجہ، خاص کیا امام قدوری رحمہ اللہ نے اس کو بحدث موجب للوضوء، خاص کیا حدث کے ساتھ، ایسی حدث جو واجب کرنے والی ہے کس کو؟ بھئی وہ حدث جو وضو کو واجب کرتی ہے نا اس حدث میں تیمم کر سکتے ہیں. یہ کیوں مسح موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، یہ کیوں ضروری کیا ہے جی؟ یہ بھی خاص کیوں کیا ہے من کل حدث موجب؟ اس لیے کہ نہیں مسح جنابت سے، اگر جنبی ہو گیا ہے تو باقی سارا بدن دھوئے پاؤں پر مسح کر لے، یہ جائز نہیں ہے. موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
موجب للوضوء، بنایا گیا ہے حدث کو موجب مجازن، کیونکہ حدث ناقض للوضو ہے، موجب للوضو نہیں ہے، یہ تو وضو کو توڑتی ہے جی، بلکہ حدث شرط ہے وضو کے وجوب کے لیے، سنیں، وضو کے وجوب کے لیے حدث شرط ہے، پس جائز ہے یہ کہ مضاف کیا جائے ایجاب شرط کی طرف، مجازن شرط کی طرف، یہ شرط ہے۔ وَبِحَدَثٍ، اچھا واپس چلو، اور بھئی یہ جو کہا ہے نا بحدث، جی اذا لابسہما لا طہارت کاملۃ، اور خاص کیا ہے حدث کے ساتھ ایسی حدث جو متاخر ہو کس سے، اور ثم احدث، یہ بھی کیوں جو ہے نا اس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ طہارت کاملہ پر پہنے پھر بے وضو ہو تو تب وہ مسح کر سکتا ہے، وجہ اس لیے کہ خف معہود ہے شرن مانے، حدث کو نیچے نہیں جانے دیتا، پاؤں پر جو حدث ہے اس کا رافع نہیں ہے، آنے والی حدث کے لیے مانے ہے کہ نیچے نہیں جانے دیتا، تو موضع جو ہے یہ مانے ہے، رافع نہیں ہے۔ اب بلاؤ سے سمجھیں، بلاؤ جب وزن اور اگر جائز رکھے ہم اس کو مسح کو حدث سابق کے ساتھ، جو پہلے حدث تھی اس کے باوجود کیا کر سکیں، تو کان رافعا، تو پھر یہ حدث کو اٹھانے والا ہو جائے گا، حالانکہ رافع نہیں ہے بلکہ آنے والی کو، اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ مستحاضہ کی مثال ہے، مراد معذور، جیسا کہ مستحاضہ جب پہنے وہ موضع، اس نے وقت میں وضو کیا ہے تو وقت کے اندر اس کا وضو ٹھیک ہے، تو اب اس نے موضع پہن لیے، تب وقت کے اندر پھر کوئی عارضہ آ گیا ہے، یہ تو نہیں اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اور کوئی عارضہ آ گیا ہے، اب وہ وقت کے اندر جو وضو کرے گی نا 1-2 مرتبہ موضوع پر مسح، جب پہنے پھر نکل گیا وقت، اب وقت نکل جائے تو پیچھے پڑا آپ نے کہ یہ جو وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ پچھلی حدث سے ٹوٹتا ہے، کس سے؟ اب اگر وقت کے بعد بھی مسح کرے تو جو حدث سابق تھی اس کو موضع اٹھائیں گے، رافع بن جائیں گے، حالانکہ یہ رافع نہیں ہے۔ ایک اور متیمم، کسی نے تیمم کیا، کیا کیا کر کے موضع پہن لیے، پہن سکتے ہیں، جب کہ پہنے اس نے موضع پھر دیکھا اس نے پانی، جی تو جب متیمم پانی دیکھتا ہے تو کل پرسوں پڑھے باپ پورا، جی متیمم نے موضع پہنے ہیں، جی اب اس نے کیا کیا، پانی دیکھا ہے، تو پانی دیکھنے سے پڑھ چکے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ پانی رؤیت ماء تو حدث نہیں ہے، کیا ہے حدث، تو کیا وجہ بیان کی تھی، سابقہ حدث جو ہے وہ لوٹ آئی ہے، تو جب سابقہ حدث لوٹ آئی ہے تو اب پانی دیکھا ہے تو اب یہ وضو کرے، موضوع پر مسح کرے، تو یہ رافع، یہ مانے نہ ہوئے بلکہ جو پہلی حدث ہے اس کو اٹھایا انہوں نے، تو جب کہ موضع جو ہیں وہ شرن معہود مانے ہیں، رافع نہیں، ایسا سمجھا جائے بھائی۔ ادھر دیکھو، وَبِحَدَثٍ مُتَأَخِّرٍ
معطوف علی قولی بحدث موجب للوضوء جی او خصہ وہ تھے نال جوڑنے اس میں خاص کیے ہیں دو کے ساتھ. اچھا مانعن لا اس لیے کہ رافع جو ہوتا ہے وہ مطہر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت میں مطہر ہے وہ رافع ہے، وہ پانی ہے. وہ کیا ہے؟ پانی ہے وہ. اور خف جو ہے وہ مطہر نہیں ہے. یہ پاک کرنے والا تو نہیں کسی چیز کو ہو. کون؟ کوئی آپ پاک کے پیرا چ پیر ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی چیز کو پاک کرتا ہے. بے موضع لاؤ تو پاک ہو جائے جی. کل مستحاضات تو دھیان کریں جب، یعنی وہ عورت کہ جاری ہے خون اس کا وضو کے وقت اور یا وضو کے وقت نہ کہ یا کیویں بولو یا اے وقت الوضو دون لبسن الٹا دیو کوک وہ وضو مت ہوگی وضو کے وقت وہ خون جاری ہے نا. الٹون کے میں موزے پہننے کے وقت خون وضو کے وقت جاری نہیں ہے. ان تینوں صورتوں میں یہ وقت نکل جائے تو مسح نہیں کر سکتی، بلکہ موزے اتار کے کیا کرے گی. اسی طرح ہر معذور کا یہی حکم ہے. سمجھ گئے ہو؟ ہر کو مسئلہ پوچھی بمیں تو یاد ہو جائے کہ معذور جو ہے جب وقت نکل جائے تو وہ مسح نہیں کر سکتا. لیکن کس طرح دھیان کریں، کیونکہ یہ عورت نہیں مسح کر سکتی وقت کے. اچھا دیکھو، بہرحال جب ہو خون منقطع وضو کے وقت، وضو کیا اس وقت بھی اس کو استحاضہ نہیں آ رہا، یا اس کو معذور کو وہ عارضہ نہیں آ رہا، جس وقت کیا کیا اس نے، اور وضو کے بعد موزے پہنے تو پھر بھی عارضہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی سمجھ آ گئی. اب جب وضو کیا اس نے تو پاؤں کی حدث اٹھ گئی ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ اب وہ عارضہ نہیں آ رہا. اتنی دیر عارضہ نہیں آیا تو حدث اٹھ گئی. جب اٹھ گئی ہے تو اب اس نے موزے پہن لیے، سمجھ آ رہی جی. تو فَإِنَّهَا یہ عورت اور صحیحہ دونوں برابر ہو گئی ہیں. صحیحہ کون؟ جنہوں استحاضہ نہیں. تو یہاں سے مسئلہ سمجھ لینا کہ وضو کیا ہے، وضو کر کے موزے پہنے ہیں، اتنی دیر معذور کو وہ عذر پیش نہیں آیا، تو اب یہ موزے جو پہنے ہیں اس وقت حدث کو نہیں ہے پاؤں پر کہ ہے، کیونکہ وہ عارضہ پیش نہیں آیا ہے. تو لہٰذا یہ اب لمبا مسح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتی ہے. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اچھا جی. ثم خرج الوقت جی فائدہ دیتا ہے کہ انا منع کرنا عورت کو مسح سے کس کے بعد، تو پس مسح کر سکتی ہے. اب وقت میں اگر کوئی وضو کرے گی تو مسح کر سکتی ہے، وقت نکل جائے گا تو مسح نہیں کر سکتی. والمتیمم اس لیے کہ پانی کے دیکھنے کے ساتھ ظاہر ہو گیا ہے حدث سابق کا، پس اگر جائز ہو مسح تو ہو جائے گا خف رافع. حالانکہ اس طرح یہ معنی ہے رافع نہیں. ثم رأى الماء سمجھا ذرا، کافی میں ہے اگر تیمم کیا کسی نے اور اس نے اپنے موزے پہن لیے پھر بے وضو ہو گیا جی. اچھا چل رہا ہے، پھر پایا اس نے پانی جو کافی ہے وضو کے لیے، کافی ہے تو وضو کیا اس نے اور اس نے اپنے پاؤں دھو لیے. پاؤں تو پھر کیا کیا اس نے؟ پھر پایا اس نے پانی جو کافی ہے وضو کے لیے،
وضو کرے اور اپنے پاؤں ٹھیک ہے تو جوڑنا ہے نا بھائی وضو کرے اور اپنے پاؤں دھوئے اور یہ اب مسح کرے چونکہ تیمم کیا ہوا تھا تو یہ جائز نہیں ہے نہیں سمجھا بھائی تیمم کیا ہے نا موزے پہنے ہیں تو پانی مل گیا ہے تو کیا کرے موزے اتار کر مسح جائز نہیں ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اس لیے کہ تیمم اس کا باطل ہو گیا ہے پانی کے جو مستند ہے اول حدث کی طرف جب سے موزے پہنے ہیں اس حدث کی طرف یہ مستند ہو گئے جی پس واضح ہو گئی یہ بات کہ اس نے موزے پہنے تھے بغیر طہارت کیونکہ اس وقت طہارت کاملہ نہیں تھی تیمم تو تھا ہاذا کلام ہو یہ بات ہوگی پوری وہذا مشکل اس پر ایک اشکال ہے کیا باوجہ ظاہروں نے اس بات کے متیمم جب بے وضو ہوا پھر اس نے پایا پانی محض باطل ہوگا تیمم اس کا حدث کی وجہ سے نہ کہ اصل حقیقت تو یہ ہے نا وہ صاحب کا حدث لوٹ آئی ہے اس لیے کہ نہیں ممکن اس لیے کہ نہ ہوگا وہ متیمم پانی کے جب اس نے پانی دیکھا ہے تو صاحب کا حدث آ گئی ہے تو گویا اب اس کا تیمم ہے ہی کون ہے جو کیا تھا وہ ختم ہو گیا اور ٹوٹ جانا تیمم کا حدث کے ساتھ نئے مستند ہوتا پہلے استعمال کی طرف تصریح کی اس کے ساتھ قاضی امام فخر الدین نے فصل المسا میں چلو بھائی اور جائز ہے مسا ہر حدث سے جو واجب کرنے والی ہے وضو کو جب کہ پہنے دونوں کو طہارت کاملہ پر پھر بے وضو ہو خاص کیا امام قدوری علیہ رحمہ نے اس کو خیال قدوری حدث کے ساتھ ایسی حدث جو واجب کرنے والی ہے وضو کو یہ کیوں مقید کیا خاص کیا اس لیے کہ نہیں مسا جنابت سے جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اور خاص کیا امام قدوری نے اس کو حدث متاخر کے ساتھ کس سے متاخر عن الوضو یعنی پورا وضو ہو جائے موزے پہن لیے جائیں پھر حدث ہو تو اب موضوع پر وجہ اس لیے کہ خف معہود ہے شرن ماننے حدث کی سرایت کے لیے نظر آ رہے ہیں اور اگر جائز رکھے ہم مسا حدث سابق کے ساتھ اور کو جواب بھی جزا اور شرطی اے جزائی او کان رافعن تو یہ کیا ہو جائے گا بلا ایسا کذالک اس لیے کہ رافع ہوتا ہے مطہر تو موضع تو نہیں ہے اب درمیان میں دو مثالیں دی ہیں جیسا کہ مستحاضہ جب پہنے وہ وضو کر کے پھر نکل جائے وقت تو اب اگر ہم کہیں کہ یہ مزید مسا کر سکتی ہے تو پھر موضع کیا بن جائیں گے نہ کہ مانے دوسری مثال اور متیمم نے جب موزے پہن لیے پھر دیکھا پانی تو آپ بھی اگر کہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے تو چونکہ تیمم جب پانی دیکھے متیمم تو یہ حدث سابق جو تھی یہ ادھر مسند ہے گویا کہ تیمم ہے کو نہیں ہے اب جو موزے پہنے مسا کرے گا تو یہ ان پاؤں پر مسا کر رہا ہے جو پاؤں ابھی پاک ہی نہیں تھے جی تو ہو جائے گا کون وہ خف رافع حالانکہ رافع نہیں ہے او تھلے دیکھو بلا کنو لیکن نہیں ہے رافع تو پس نہیں جائز حدث بلکہ جائز حدث
لاحق متاخر ان طہارت کے ساتھ جی جائز ہے مسح ہر حدث سے جو واجب کرنے والی ہے وضو کو جب پہنے موضوع کو طہارت کاملہ پر پھر بے وضو ہو گیا. خاص کیا امام قدوری رحمہ اللہ نے حدث کے ساتھ جو واجب کرنے والی ہے وضو کو اس لیے کہ نہیں مسح جنابت سے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی جی. اور خاص کی امام قدوری رحمہ اللہ نے حدث متاخر کے ساتھ، اس لیے کہ موضع معہود ہے شرعن مانے، اور اگر ہم جائز رکھیں مسح کو حدث سابق کے ساتھ جیسا کہ مستحاضہ جب پہنے موضع پھر نکل جائے وقت اور متیمم جب پہنے موضع پھر دیکھے پانی کو تو ہو جائے گا موضع رافع. وقوله اذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث، وهذا المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح، وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث حلول الحدث بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. اور قول امام قدوری رحمہ اللہ کا اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ ثم احدثا، یہ جو قول ہے کہ بھئی جب موضع پہن جب بے وضو کے بعد جب بے وضو ہوا نا جی تو اس سے پہلے موزے پہنے ہوئے تھے، اس سے پہلے پوری طہارت، تو فرماتے ہیں یہ جو ان کا قول ہے نہیں فائدہ دیتا کمال کی شرط کا لبس کے وقت، جب پہننے ہیں نا تو اس وقت پہلے پورا وضو ہو، یہ نہیں فائدہ دیتا، یہ سنیں جی، بلکہ حدث کے وقت جب حدث ہوئی ہے نا اس وقت وضو پورا ہو چکا ہے، موزے بھی پہن لیے اور وضو بھی جب کیا ہوئی ہے، یہ شرط ہے. اور یہ مذہب ہے عندنا، یہ سمجھا جی. اب وہی جزی جو بار بار پڑھ رہے ہو ہر کتاب میں، حتیٰ کہ اگر دھوئے اس نے اپنے پاؤں پہلے، جی ہمارے نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے سنت ہے، اس نے ترتیب کا خلاف کر دیا، دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور پہن لیے، پھر اس نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، تب طہارت کامل ہو گئی ہے. اس کے بعد پیچھے سے اس کا گیٹ کھل گیا، مطلب وضو ٹوٹ گیا، کیا ہوا؟ تو اب جائز ہے اس کو، کافی ہے اس کو مسح. سمجھائی جی گل؟ ہمارا نزدیک یہ ٹھیک ہے. جب وضو ٹوٹا ہے اس وقت طہارت کاملہ تھی، جب پہنے اس وقت کاملہ صرف پاؤں دھوئے تھے. دلیل سمجھے، یہ اس لیے کہ خف حدث کے اترنے کو قدم کے ساتھ مانے ہے. خف کیا کرتا ہے؟ جو حدث پاؤں دھونے کے بعد جو حدث آتی ہے نا اس کو یہ روکتا ہے، اس کو یہ روکتا ہے. تو پس رعایت کی جائے گی کمال طہارت کی روکنے کے وقت. کس وقت؟ تو جب روکنے کا وقت آیا تو اس وقت وضو پورا ہو چکا تھا. جی آگے سمجھے، یہ روکنے کے وقت جو ہے نا طہارت کامل ہونی چاہیے، پہننے کے وقت نہیں. حتیٰ کہ اگر ہو طہارت ناقصہ اس وقت، جی اگر ابھی وضو پورا نہیں کیا تھا، پاؤں دھو کر موزے پہن لیے ہیں تو ابھی مسح نہیں کیا تھا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، وہ ہوا نکل گئی ہے، تو اب مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو جائے گا خوف رافع، مانے نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ادھر دیکھو، لا یفیدو نہیں مراد یہ کہ نہیں فائدہ دیتا لفظ، جی
یہ جو کہا نا یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ نہیں مطلب کیا کہ بھئی لفظ فائدہ اس لیے کہ لفظ تو مفید ہے اس کا، بلکہ بے شک امام قدوری جو ہے نا انہوں نے نہیں فائدہ دیا اس لفظ کے ساتھ اس معنی کا، کیونکہ ان کی عبارت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، بلکہ قصد کیا اس کے ساتھ ما ذاکرہ المصنف، مصنف کون صاحب ہدایہ، انہوں نے جو کچھ بیان کیا بلکہ اس کا امام قدوری نے قصد کیا ہے۔ اب اس پر ہوگا جار اور مجرور متصل بحدث موجب للوضو، جی اے شابہ سے، اور تقدیر جائز بالسنت من کل حدث موجب للوضوء علی اذا لابسہما ثم احدثا۔ اشتراط الکمال، تحقیق اس کی یہ ہے کہ لبس فعل ہے جی جو اتمار رکھتا ہے دوام کا، دھیان کریں جی، حتیٰ کہ صحیح ہے اس میں ضرب المدت، کہ یہ جو ہے نا لب سے مسا اس میں مدت مقرر ہے نا کتنی دیر، تو پس ہو گئی بقا اس کی مثل اس کی، اور نام رکھا گیا اس کے بقا کا، تو لبس جیسا کہ نام رکھا جائے گا اس کی بقا کا، لبس جیسا کہ نام رکھا گا اس کی لبس، گویا اس نے اب موزے پہنے جب پورا وضو ہو گیا ہے، تو پس سچا آ گیا قول مصنف کا جب پہنے دونوں کو کس پر، کاملہ پر۔ اصل یہ سوال ہے نا، ادب فعل ختم ہو گئے، کیا ہے اب ہے ختم ہو گئے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کہ پہنے ان کو طہارت ہے، جو جزی مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں دھو کر پہن لیے تو پہن تو ختم ہو گئے، اب طہارت کاملہ پر تو نہیں نہ پہنے، جو پہننا تھا پہننا وہ طہارت کاملہ پر ہے، بلکہ ناقصہ پر صرف پاؤں دھوئے باقی ابھی کچھ نہیں کیا، تو شرط تو یہ ہے کہ جب طہارت ہے تو یہ پہننا تو موزے پیر زنجیری بدی فعل ختم ہو گیا، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ لبس جو ہے یہ فعل ممتد ہے، یہ ممتد ہے جی، انہیں رومال بدھا ہے نا، وہ جڑا بدھا ہے نا وہ چل رہے ہیں، ایک کو نہیں چل رہے، ختم ہو گئے۔ تو اسی بیٹھے ہو نا صبح دے، وہ بیٹھنا چل رہے ہیں، سمجھو نہیں بھی، تو یہ جو لبس ہے نا، لبس جب پہن لی ہے تو یہ چل رہا ہے، لہذا جب وضو پورا ہوا ہے تو اس وقت لبس ہی ہے، اس گل نو سمجھو جی اس وقت۔ اور پھر دیکھو تحقیق اس کی یہ ہے کہ لبس فعل ہے جو اعتماد رکھتا ہے، حتیٰ کہ صحیح ہے اس میں مدت مقرر کرنا، کتنی دیر موزے پائے نہیں، اور میں نے ہفتہ ہو گیا موزے پائے نے میں جی، اور ٹوپی کس وقت دی پائی ہو، میں سویر دی پائی ہے جی، بول دے نا کہ نہیں، یہ مدت مقرر ہوتی ہے جی، پھر کہ یعنی وہ فعل اگر باقی ہے تو اس کی مدت بیان ہو جاتی ہے، یا پیڑے جے کپڑے کدوں دے پائے نہیں ہو، میں کل دے پائے نے جی، حتیٰ کہ صحیح ہے اس میں مدت کا مقرر کرنا، تو پس ہو جائے گی بقا لبس کی، جیسے لبس کی، اور نام رکھا جائے گا لبس کی بقا کا بھی، جیسا کہ نام رکھا گیا لبس کی ابتدا کا۔ اب سچا آ گیا امام قدوری کا قول اذا لابسہما علی، کہ جب وضو پورا ہوگا تو لبس چل رہا ہے، ہن سمجھ آئی، لبس چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا جی، یہ اے شابہ سے۔ اچھا جی، وقت اللب سے، اے وقت ابتداء اللب سے، وگرنہ فحالت البقاء بھی لبس ہی ہے جی۔ وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، کہ جب وضو ٹوٹا ہے نا اس وقت طہارت کاملہ تھی، جب موزے پہنے اس وقت طہارت کاملہ شرط نہیں ہے، جب وضو، کیونکہ اس نے حلول کو منع کرنا ہے تو منع کے وقت جو ہے نا طہارت کاملہ ہونی چاہیے۔
اور عند شافی رضی اللہ عنہ شرط کی گئی ہے کمال طہارت لبس کے وقت، جب موزے پہنے نا اس وقت پہلے پورا ہو وضو، تب حتیٰ کہ جزی سمجھے شفافے کی، حتیٰ کہ اگر پورا وضو کر کے آ کے اس نے دھویا اپنے دو پاؤں میں سے ایک دایاں تو موزہ پہن لیا، پھر دھویا دوسرا پھر موزہ پہن لیا، تب چونکہ شفافے کے نزدیک یہ موزے نہیں ہے، نہیں جائز اس کے لیے مسح عند شافی، تمہارے نزدیک وہ کلے پیر دھو کے پا لے باقی سارا بات کرے تب ہی جائز ہے۔ جی جی، تو یہ دلیل پر یہ مسئلے مبنی ہے، دلیل پر۔ عندنا جی الشافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت لبس یہ علت کے انعقاد کا وقت ہے، علت کے، اس لیے کہ وہ علت کیا ہے؟ منع کرنا حدث کی سرایت کو حدث کے وقت میں لبس کے ثبوت کے وقت، لبس کے ثبوت کے وقت، حدث کا جو وقت ہے منع کرنا سرایت حدث کو حدث کے وقت میں، لہذا پس شرط کی گئی طہارت طرفین۔ مثال دیں دینا جی، جی دھیان کریں جی، جیسا کہ زکوٰۃ کے نصاب میں شرط ہے کمال اس کا سال کے درمیان میں، اگر نصاب سے نیچے بھی آ جائے تو عرض کوئی نہیں ہے، یہ مقیس لے ہم بھی مانتے ہیں۔ اور والا نہ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ معاذ محتاجی ہوتی ہے مسح کی طرف حدث کے وقت، سنے ہی، اور جلے مسح کدوں کرنا جدوں کی ہونی ہے؟ حدث ہونی ہے جی، پس شرط کی گئی کمال طہارت اس وقت، کس وقت؟ حدث کے وقت۔ بہذا دیکھ رہے ہو، اور دلیل لے انا، دلیل ساری لکھی ہوتے۔ بہرحال قول شافی رحمہ اللہ کہ بے شک لبس یہ علت کے انعقاد کا وقت ہے، ہمارے ذکر علت کے انعقاد کا وقت نہیں ہے، علت کا انعقاد ہے حدث کے وقت۔ ہم کہتے ہیں نہیں اس طرح، اس لیے علت کا انعقاد نہیں متصور اپنے، اور علت کا محل کون ہے؟ حدث ہے، اس لیے کہ علت کا محل وہ اس کے حکم کا محل ہے، اور حکم تو اس کا کیا ہے؟ حدث کو منع کرنا ہے، تو منع تب کرے گا نا کہ جب وہ حدث ہوگی تو جی، تو لہذا حدث کے وقت موضوع کی ضرورت ہے جی۔ لأن الخف کی کبرا ہے اس کا، ہار کبرا ہے اس کا، یہ سغرا ہوگا نا، ہار وہ جو مانے ہو حلول حدث بالقدم کو رعایت کی جائے گی، اس میں کس کی؟ حلول حدث سے منع کے وقت، تو وہ کب ہوگی؟ جب حدث ہوگی جی، تو اس وقت تو طہارت کامل ہے جی۔ پس فیراعا، پس رعایت کی جائے گی۔ بہرحال جب ہو ناقصہ حدث کے وقت تو پھر ہو جائے گا خف، سنیں جی، جو تھی کن کے ساتھ؟ من حیث الحکم، اگرچہ نہیں تھی وہ، اور وہ مشروع ہے مانے نہ کہ کوگو کو پاؤں دھو لیے، یا وضو کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ ترتیب سے، ہمیں موضوع چھوڑیں، ترتیب سے وضو کر رہے ہیں، منہ دھل گئے ہیں، اس کا وضو ابھی نہیں ہوا، یہ رکا ہوا ہے، پاؤں دھل گئے ہیں نا، ہاتھ دھولے ہیں، یہ بھی رکے ہوئے ہیں، مسح ہو گئے، یہ بھی، جب پاؤں کے آخری جز دھلے گی نا، اب پورا وضو، اب حدث ختم ہوئی ہے۔ اب اگر ایڑی خشک رہ گئی، سارا وضو کر لیا، نماز پڑھ سکتا ہے؟ حدث باقی ہے، سمجھے؟ تو یہ جو پاؤں دھو کر موزے پہنے ہیں، باقی وضو بعد میں کرنا ہے، حقیقتاً تو پاؤں دھو لی ہیں لیکن حکماً ابھی نہیں دھلے، ابھی ان پر یہ نہیں حکم لگا سکتے کہ چونکہ پاؤں دھل گئے لہذا ان کا وضو، اور واجہ اگر جیڑی شاید ہو وہ ہو جائے کو تو پھر ہاتھ دھو کے صرف بے وضو بندہ کی کر کے قرآن شریف پکڑ لوے،
تو وضو ہو گیا جی، اللہ کا پکڑ سکتا ہے؟ نہیں تو حکم جو لگانا ہے وہ تب ہے جب وہ چیز پوری ہو جائے گی. اسی طرح آپ غسل کر رہے ہیں تو یہ بندہ جنابت سے باہر آ گیا، جب آخری عضو پورا دھلے گا نا تب یہ جنابت سے باہر آئے گا. تھوڑی سی بھی جگہ رہے گی تو حضرت کیا ہے؟ اے مطلب جی او بے خود رو. بہرحال جب کہ ہے جب ہو طہارت ناقصہ حدث کے وقت تو ہو جائے گا خف رافع حدث جو تھی اگرچہ نہیں ہے اور تو کے پائے نے من حیث الحقیقت حدث کو نہیں لیکن من حیث الحکم ہے اور موضع مشروع ہے. اے مطلب لہذا پہلے جزی دسی ہے، پاؤں دھو کر موزے پہن لیے ہیں تو اس نے پھر منہ دھویا ہے، جب بازو دھونے لگا تو ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب وہ مسا ختم وہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وضو ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ یہ کیا بن جائے گا نہ کہ اے شاباش وہ سمجھے ہی اور کیوں عاشی ہوتے ذا لابسا ہما، یعنی نہیں قصد کیا ماتن اس لفظ کے ساتھ اس معنی کا. جو شارح سمجھا رہے ہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ جب پہنے دونوں کو کس پر پھر بے وضو ہو جی. تو یہ تو سمجھائی ہے بات جی یہ کہ بھئی اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے ہمارے من المذہب عندنا وہ تو خلاف ہے اس کے، وہ ہے طہارت کاملہ شرط ہے حدث کے وقت، موزے پہننے کے وقت شرط نہیں ہے. کس وقت ضروری ہے؟ حدث کے وقت طہارت کاملہ ہو جیے. سمجھے ہی؟ میں کہتا ہوں ابن الحمام رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں مراد بے لا یفید اللفظ، اس لیے کہ لفظ مفید ہے اس کا، بلکہ امام قدوری نے نہیں فائدہ دیا اس لفظ کے ساتھ اس معنی کا. بے لفظ سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے لیکن امام قدوری یہ بات نہیں سمجھانا چاہتے، الٹ کرتے کوئی گل نہیں. معنی و حلول الحدث دیکھ رہے ہیں تے معنی ان شے محض ہوتا ہے معنی حقیقتاً جب ممنوع اس پر طاری ہوگا جی، تو وہ حدث کے بعد طہارت کاملہ کے بعد جب حدث آئے گی تو اب یہ اس کو اٹھائے گا، پہلے نہیں ہے. کان الخف رافع جو حلول کرنے والی ہے اور وہ مشروع ہے معنی نہ کہ یعنی پاؤں پر حدث پہلے اٹھ جائے پھر موزے پہن لیں، اب جو حدث اترے گی اس کو موزے روکیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے. یہ مطلب ہے جی، معنی کرنا ہی. اور قول مصنف رحمہ اللہ کا جب پہنے دونوں کو طہارت کاملہ پر، یہ جو قول ہے نہیں فائدہ دیتا اکمال شرط کا، کمال شرط نا کمال کے شرط ہونے کا لبس کے وقت بھی اس وقت پورا وضو ہو، یہ شرط نہیں ہے بلکہ حدث کے وقت. آگے سمجھ. اور یہ مذہب ہے عندنا، سنیں بھی یہ طریقہ ہے چلنے کا ہمارے نزدیک، حتیٰ کہ اگر دھو لیے اپنے پاؤں اور پاؤں پہن لیے اپنے موزے، پھر کامل کی اس نے طہارت، پھر بے وضو ہوا تو کافی ہے اس کو مسا، یعنی مسا کر سکتا ہے، مسا کر سکتا ہے. اور یہ یعنی اج کیوں؟ اس لیے کہ خف حدث کے حلول بالقدم کو مانے ہے، بے قدم تک حدث پہنچ نہیں سکتی، جو پہنچی اس کو اٹھا نہیں سکتا. پس رعایت کی جائے گی کمال طہارت کی منع کے وقت. کس وقت؟ حتیٰ کہ اگر ہو طہارت ناقصہ، اس وقت کب؟ جس وقت بے وضو ہوا ہے تو ہو جائے. پر اب اگر مسا جائز رکھے تو ہو جائے گا موزے رافع، تو خف رافع بن جائے گا، حالانکہ رافع نہیں ہے بلکہ معنی ہے جی. باقی وہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو کہ بندے نے وضو کیا ہے 5 گھنٹے اس کے وضو وہی کھڑا ہے تو 5 گھنٹے میں 100 مرتبہ موزے اتارے پہنے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تو پہلا وضو ہے جی.
قول ماتن رحمہ اللہ کا جب پہنے موضوع کو طہارت کاملہ پر نہیں ٹھہرا دیتا کمال کے شرط ہونے کا لبس کے وقت بلکہ حدث کے وقت، اور یہ مذہب ہے ہمارے نزدیک، حتیٰ کہ اگر دھوئے اس نے اپنے پاؤں کو اور پہنے اپنے موضع پھر کامل کی طہارت پھر بے وضو ہو گیا تو کافی ہے اس کو مسح، اور یہ اس لیے کہ موضع حدث بالقدم کے حلول کو مانے ہے، یعنی حدث جو قدم تک پہنچے گی نا باہر سے اس کو مانے، جو پہنچی ہوئی ہے اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ جی کی جائے گی کمال طہارت کی منع کے وقت، حتیٰ کہ اگر ہو طہارت ناقصہ منع کیا وہ مانے ہونا، بھئی جب حدث آئی ہے اس وقت طہارت پوری تھی، یہ بندہ با وضو تھا، پھر حدث آئی اب موضع اس کو اٹھائیں گے۔ جی حتیٰ کہ اگر ہو طہارت ناقصہ اس وقت تو جس وقت کیا ہوا ہے جس وقت بے وضو ہوا ہے، جس وقت اور کی بھی ہو جائے گا موضع رافع، تو حالانکہ رافع نہیں ہے بلکہ یہ مانے ہیں وَيَجُوزُ للمقیم یوما ولیلۃ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیھا لقول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولیلۃ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیھا۔ تیسرا مسئلہ مدت المسح، مدت کتنی ہے، اور جائز ہے مقیم کے لیے یومم و لیلہ، اور جائز ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ جی دلیل رواہ عمر و علی و جابر و خزیمہ و صفوان و عوف بن مالک و ابو بکرہ وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم و سلام اللہ علیہم، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونیاں فرمایا، وہ پچھلے صفحے تے کنیاں حدیثیں پڑھیاں جے کہ مسا کرے مقیم یوم و لیلہ، اور مسجد کرے یا کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ، ذکر کیا گیا ہے اسرار میں کہ فرمایا ہے عامۃ العلماء نے کہ مدت المسح مقدرہ ہے، مدت المسح ساڑھے نزدیک مقدر ہے، مقرر ہے، مقدر ہے، مقرر ہے، یعنی یہ قدر ہے کنی ہے۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے مسح کی مدت غیر مقدرہ ہے، مقرر کوئی نہیں ہے، ذکر کیا ہے اس کو بغیر فصل کے بین المقیم والمسافر، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا شیخ الاسلام نے اپنے مبسوط میں کیا فرمایا، اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے مسح کی مدت مسافر کے حق میں غیر موقت ہے، بلکہ مسح کرے جیسا جتنا بھی، جب کہ پہنے دونوں کو، اور بنایا اس قول کو امام سرخسی نے قول حسن بصری کا بھی، اور فرمایا کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مسح معبد ہے، موقت نہیں، مسافر کے لیے۔ اور حجت پکڑی انہوں نے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے مسافر کے لیے مسح کی، بھی ہمیشہ کر 15 دن میں اکو کتی رکھے ٹھیک ہے، مثال طور انہوں نے دلیل پکڑی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بیٹا دونوں صحابی، ماں بھی صحابی، نا دونوں شہید ماں بھی شہیدہ، سبحان اللہ، پورا ٹبر شہیدہ دا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمار نے عرض کی، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، دلیل مالکیوں کی دلیل، حضرت عمار پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مسح کروں میں ایک دن، کیا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی 2 دن، فرمایا ہاں، حتیٰ کہ میں پہنچا 7 دنوں تک۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہو تو سفر میں مسح کر اتنا جتنا زہر ہو تیرے لیے۔ جی یہ دلیل ہے کن کی؟ کہ سفر کے اندر مسح کی مدت متعین نہیں ہے، جتنے دن کر سکے۔
جتنی ہمت ہو. اور تعویل اس کی ہمارے نزدیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بیان کرنا ہے اس بات کو کہ مسح مؤبد ہے، منسوخ نہیں ہے. یہ قیامت تک اب باقی رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا. یہ تو جی کی ہے. اچھا جی، یمسحو جی اور سونے دا فرمان قل تو رواہ مسلم فی صحیحہ من حدیث شریح بن ہانی. کون؟ من حدیث شریح بن ہانی. شریح کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے پوچھا ان سے خفین پر مسح کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ لازم پکڑو جناب ابو طالب کے بیٹے کو، یعنی حضرت علی کو، کیونکہ آپ سفر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو شریح کہتے ہیں ہم نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے. اور جائز ہے مقیم کے لیے، کیا جائز ہے؟ یوم لیلہ اور 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. جی بوجہ قول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسح کرے مقیم یوم و لیلتن اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں. قال وابتداؤه عقيب الحدث لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع. مانع پڑے گا تو ہن مفعول بھی ہے تو اضافت کریں تا بھی ٹھیک ہے جی. جی وہ جو ناف دے قانون نہیں پڑھے سن جی ہیں ویسے واسے پڑھے سن انہیں تو جب لوڑ پوے تو استعمال کیتا جائے جی. ہاں جی فتعتبر اچھا جی. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے مسح کی مدت کی ابتدا کب ہوگی؟ بھی اب سے 24 گھنٹے، اب سے 3 دن حدث کے بعد وضو کر کے موزے پہنے ہیں. جب پہلی مرتبہ بے وضو ہوا ہے نا اس وقت سے وقت شروع ہوگا، اس وقت سے شروع ہوگا جی. صبح اس نے موزے پہنے وضو کر کے اتنا لمبا وضو عصر کو ٹوٹا ہے، اب عصر سے 24 گھنٹے، صبح سے 24 گھنٹے نہیں ہے جی. سمجھا گئی؟ اس لیے کہ خوف معنی ہے حدث کے، یعنی حدث کا پہنچنا وصول و بلوغ الرجلین. تو پس اعتبار کیا جائے گا مدت کا بھی. جدو فوجی رائفل لے کے میدان تے کھلوتا ہے نا ادو تو ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے جی جی. تو کدو تو شروع ہوئی ہے حدث ہے، اس تو پہلے تو ڈیوٹی نہیں شروع ہوئی جی. سمجھی کہ موزے نے بھی جلا بھی حدث چک لی سر تے جی. یہ تو پٹھے لدا گے تو پھر پتہ لگے اس تو پہلے تو کم ویلا ہے جی جی. اے مطلب جی. اچھا جی عقیب لا من وقت لب سے، جیسا کہ گیس کی طرف حضرت، اور نہ کہ مسح کے وقت سے جیسا کہ گیس کی طرف. اور احمد فی روایت یہ ہستیاں فرماتی ہیں کہ موزہ پہنا ہے اس نے صبح، وضو اس کا ٹوٹا ہے 11 بجے، زور اس نے 2 بجے پڑھنی ہے تو اب وضو کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب سے وقت شروع ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں صبح سے، ہم کہتے ہیں 11 بجے سے جب سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، کیونکہ انہیں پار چال ہے جی. جی وضو ٹوٹے تو موزے پاؤ پیروں سے پار پہنتا ہے، پہنتا تیرے پیروں سے نہیں پہنتا؟ چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ایک میں کر لیجیے. لہذا فتو تابر من وقت اس لیے کہ وہ جو پہلے ہے وہ تو طہارت ہے کس کی؟
وہ تو وضو کی طہارت ہے، اس میں تو موضوع کو دخل ہی نہیں ہے، اتاریں پہنے جو مرضی کریں، محض منع ہے حدث کے وقت سے، یعنی وہ جو بھئی وہ معنی جو بنا ہے نا تو وہ کس وقت سے؟ حدث کے وقت سے۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور ابتداء مسح کی اور مدت مسح کی، کس کی؟ مضاف محذوف ہے، حدث کے بعد ہے، او وکھنا تھلے اور اتو جو ایک نمبر لا من وقت لب سے تے ولا من حین کونی لکھا اشیاء انہوں دسو کتے لکھے ہے جی، اگر ٹور نہیں آتے جی۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے ابتداء مسح کی مدت کی حدث کے بعد ہے، اس لیے کہ خفت مانے ہے حدث کی صلاحیت کو، بس اعتبار کیا جائے گا مدت کا منع کے وقت سے۔